أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ، قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے ہے۔ لام کی ادائیگی میں آواز نہ لوٹے، اس کا خیال رکھیں گے۔ قل، قل اس طرح سے آواز لوٹا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ قل اعوذ، اعوذ حمزہ اور عین میں فرق کریں گے کیونکہ دونوں الگ الگ حروف ہیں، دونوں میں واضح فرق محسوس ہونا چاہیے۔ اعوذ، اعوذ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ذال کی ادائیگی میں زا کی طرح سیٹی جیسی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ اعوذ اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ اعوذ برب الناس، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ با کے اوپر تشدید ہے، با میں تھوڑی سی سختی کریں گے۔ الف لام نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے نون ہے، اس لیے ادغام شمسی ہوگا۔ ادغام شمسی میں الف لام کو نہیں پڑھتے، با کو سیدھا نون سے ملائیں گے۔ نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے نون میں ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، ناک میں آواز جائے گی۔ برب الناس، سین کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز نکلے گی، وقف کریں گے تو سین ساکن ہو جائے گی۔ ملک الناس، ملک الناس یہاں پر بھی نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے نون میں غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جا کر اس کے بعد آگے بڑھیں گے، وقف کریں گے تو سین ساکن ہو جائے گی۔ الہ الناس، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، تقریباً 1 سیکنڈ کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی نون کے اوپر تشدید ہے، اس میں بھی غنہ کریں گے، وقف کی وجہ سے سین ساکن ہو جائے گی۔ سین کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز نکلنی چاہیے، ہر جگہ جہاں پر بھی آپ سین پڑھیں تو سیٹی جیسی آواز نکلے گی۔ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اخفا کرتے ہوئے آپ یاد رکھیں گے کہ زبان تالو سے نہ لگے۔ من، من اس طرح سے تالو سے لگا کر کے نہیں پڑھیں گے ورنہ اخفا نہیں ادا ہوگا بلکہ اظہار ہو جائے گا۔ اخفا کرتے ہوئے زبان بیچ میں معلق رہے گی۔ من شر، من شر، شین کو بلند سیٹی جیسی آواز نکال کر کے سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے۔ وسواسل، دونوں سین میں سیٹی جیسی آواز نکلنی چاہیے، واو کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول کر لیں گے۔ خناس، خا کو موٹا پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ خا حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے ہے۔ خا کی ادائیگی میں حلق سے کھڑکھڑاہٹ جیسی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ نون کے اوپر تشدید ہے، نون میں ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، وقف کریں گے تو سین ساکن ہو جائے گی۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي، ذال کی ادائیگی میں زا کی طرح سیٹی جیسی آواز نہ نکلے، الذی اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے۔ الذی یوسوس، دونوں سین میں سیٹی جیسی آواز نکلے گی، واو کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے۔ فی صدور الناس، دونوں سین کے بعد صاد ہے، دونوں سین کے بعد صاد کو ادا کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، بعض مرتبہ لوگ فرق نہیں کر پاتے ہیں سین اور صاد کے درمیان۔
سین پڑھنے کے بعد صاد کو مکمل پر کریں گے تاکہ دونوں میں علیحدگی ہو سکے. فی صدور الناس، صاد کو مکمل پر پڑھیں کیونکہ صاد حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے ہے. صاد کو اگر پر نہیں کریں گے تو سین اور صاد میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، وہ مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک کریں گے. نون کے اوپر تشدید ہے، نون میں ہر حال میں غنہ ہوگا. وقف کریں گے تو سین ساکن ہو جائے گی. سین کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز نکلے گی. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. نون کو جب لام سے ملائیں گے تو لام کی ادائیگی میں آواز نہ لوٹے، اس کا خیال رکھیں گے. مینل اس طرح سے آواز کو لوٹا کر نہیں پڑھیں گے. جنتی، جیم کو پڑھتے ہوئے زبان کا بیچلا حصہ اوپر کے تالو سے لگائیں گے. نون کے اوپر تشدید ہے، نون میں غنہ کریں گے. یہاں پر بھی نون میں غنہ کریں گے اس لیے کہ تشدید ہے. سین کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز نکلنی چاہیے. وقف کریں گے تو سین ساکن ہو جائے گی. اب یہاں پر آپ دیکھیں ہر آیت میں لاسٹ میں کہ الف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اس لیے مد عارض وقفی ہوگا. یہ جو کھینچا جا رہا ہے اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. 3 الف یا 5 الف کھینچیں گے، اس کے بعد وقف کریں گے ہر آیت میں. من الجنة والناس. ایک بار پھر شروع سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.